اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات۔ میں سید ارباب کاظمی۔ یہ تفسیر مصحف الکریم میں نے ترتیب دیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی جلد دوم ہے۔ جو لوگ اسے چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ فضائل محمد و آل محمد کی آیات، جو ان کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں، اس پہ سیر حاصل کام کیا ہے میں نے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو حاصل کریں تو وہ سب جو ہے وہ 92 ملٹی میڈیا سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور باب الحوائج جو ہے وہ بک سپلائرز ہیں، ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور انشاءاللہ تیسری جلد اس سال کے آخر نہیں تو اگلے سال تک متوقع ہے کہ آ جائے گی۔ تو آپ سب سے ظاہر ہے، ہم سب جب قرآن کھولتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان آیات، وہ کون سی آیات ہیں جو محمد و آل محمد کے شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تفسیری حاشیوں کے اندر جو ہے مسلسل تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پہ فضائل بیان کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایکسکلوزو محمد و آل محمد کی فضیلتوں کو آیتوں میں تلاش کریں، ان سب کو چاہیے وہ سب جو ہے اس کتاب کی طرف متوجہ ہوں، اور آسانی سے، کیونکہ یہ تالیف کردہ ہے، اقوال معصومین علیہ السلام کے زیر اثر ترتیب گئی ہے۔ اس کے اندر جہاں کہیں بھی میرا کوئی نظریہ ہے، وہاں پہ مؤلف تحریر ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو تالیف کی گئی ہے تفسیر، اس کی سب سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو ترجمے سے، یعنی قرآن پاک کا جو اردو ترجمہ ہے، اس ترجمے سے اس تفسیر کو تالیف کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کیا ہے، ظاہری بات ہے وہ ترجمہ ان کا اپنا تھا، لیکن یہ ترجمہ مولانا میم احمد دہلوی صاحب کا ہے، اور اس ترجمے کی جو نظر ثانی کی ہے وہ مولانا عقیل ترابی صاحب مرحوم قبلہ نے کی تھی، اور اس کے ناشر جو ہیں وہ سید شبیر علی زیدی صاحب ہیں، بیلجیم میں مقیم ہیں، انہوں نے وہ اس کے ناشر ہیں۔ آج ہم جو بات کریں گے، ظاہر ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، اور رمضان کے دن ہیں، لیکن جتنا بھی ہمیں قرآن سے مل سکتا ہے، جتنا بھی جس جگہ سے بھی، جس عالم سے بھی ہمیں قرآن کے متعلق مل سکتا ہے، جس عالمہ سے بھی ہمیں قرآن کے کہا جائے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے کسی کے پاس اس کل کا علم نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد سلام اللہ علیہ کو، محمد و آل محمد کی جو ہے کہا جائے کہ ان کے علم کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے قرآن کو ہم سمجھیں گے، کیونکہ وہ قرآن ناطق ہیں اور یہ قرآن صامت ہے۔ ظاہر ہے اس کو سنانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کی راہ پہ چلانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کا ہمیشہ سے ہونا ضروری رہا ہے جو اس کے کسی بھی ایک حصے پر، کسی بھی کہا جائے کہیں پر بھی جو ہے قرآن کی ایک آیت کو بھی محمد و آل محمد کے علم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہی اس قرآن کا صحیح علم ہے۔ تو آج ہم جس سورہ کی بات کریں گے، میں نے لیا ہے سورہ اعراف، اور سورہ اعراف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اہم ترین سورہ ہے، جو کہ شان محمد و آل محمد کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے تو ہم بتاتے چلیں کہ اس سورہ کے مختلف ہم نے حصے کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم بتا سکیں گے کہ یہ سورہ جو ہے اس کے کتنے نام ہیں، اس سورہ کی ترتیب کیا ہے، کتنے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے ہم بتائیں گے کہ اس سورہ میں جو پیغام پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تک ہم تک بھیجا ہے، وہ کون کون سے پیغامات ہیں،
اور پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے کہ اس سورے کی خصوصیات، اور آخری جو ہمارے اس ٹاپک ہے وہ فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، کہ جو آیتیں فضائل میں نازل ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو بیان کریں گے. اور یقیناً یہ ایک کیونکہ ظاہر ہے ہم سب محمد و آل محمد کے دیوانے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے رستے پہ چلنے کی صحیح کرنے والے لوگ ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے ذریعے سے جو فضائل پروردگار عالم نے آیتوں کے ذریعے سے ان کی شان میں نازل کیا ہے ہم انہیں آپ تک پہنچائیں، اور آپ بھی اس سے مستفید ہوں. اور جو آپ کی تشنگی رہتی ہے کہ قرآن کے اندر کہاں پہ ذکر ہے، کس آیت، کون سی آیت ذکر کر رہی ہے کہ یہ فضائل کی آیت ہے، تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتاتی چلوں گی. اور جن لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی مسلسل اس سے تعلق رکھیں کہ انہیں پتہ لگتا رہے، انہیں یاد رہے، تو وہ سب جو ہے وہ اس کتاب سے استفادہ کیجیے. آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو آج ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ سورہ اعراف کے، کہ یہ سورہ اعراف کا جو ذکر ہے، اعراف نام جو ہے اس کے دو نام ہیں، ایک اعراف نام ہے، اور اعراف جو نام ہے وہ آیت نمبر 45 کے اندر جو ہے پروردگار عالم نے فرمایا ہے اس آیت کے لیے کا نام لیا ہے، یعنی کہ اعراف نام لیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا جو نام اخذ کیا گیا اعراف، وہ آیت نمبر 45 سے جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے سورہ اعراف. اور اس لیے سورہ کا نام اعراف رکھا گیا کہ اونچائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، بلندیوں کا ذکر کیا ہے، کہ اعراف وہ مقام ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. اور ہمارے معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے کہ اعراف جو ہے وہ ہم ہیں، صاحب اعراف ہم ہیں، تو اس لیے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے. اور دوسرا نام اس سورہ کی ابتدا ہے کہ اس کی آیت نمبر الف لام میم صاد، جسے ہم اردو میں الف لام میم صاد کہتے ہیں. ظاہر ہے جو تجوید کا اور طریقہ ہے، اور ہم جس طرح اردو میں کہتے ہیں، اردو میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں اس کے لفظوں کے ذریعے سے بیان کریں گے کہ الف لام میم صاد اس کا ایک نام اور ہے، اور اسے الف لام میم صاد بھی، سورہ الف لام میم صاد بھی کہا جاتا ہے. تو کتاب معنی الاخبار، اور یہ وہ ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جو مختلف سوروں کی کہا جائے کہ شروع میں موجود ہے. تو اس سورہ اعراف کے شروع میں بھی جو ہے حروف مقطعات میں سے یہ جو ہے 4 حرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رائج کیا. اور ظاہر ہے اس کو وہی جانتا ہے جو اس کتاب کا مالک ہے، جو اس کتاب کا وارث ہے، جو کہ اس کتاب کے ہم پلہ ہے، یعنی کہ محمد و آل محمد جو ہیں وہی ان الفاظ کے صحیح میننگ جانتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم قرآن کو خود قرآن پہ جتنا بھی کوشش کر لیں کہ اپنی طرف سے اس میں سے کچھ نکال سکیں، یقیناً محنت کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ مل تو جائے گا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو اور تم کامیاب بھی ہو جاؤ، لیکن وہ کامیابی اس قرآن کے ضمن میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ وہ علم جو ہے وہ ہم سے نہ حاصل کر لو. یعنی کہ صحیح علم کے وارث جو ہیں، قرآن کے وارث محمد و آل محمد علیہ السلام. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا جو نام ہے الف لام میم صاد، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ سورہ جو ہے اس کے متعلق، یعنی کہ الف لام میم صاد کے متعلق اس کے کیا میننگ ہے، اس کے کیا مطالب ہیں، کیا مطلب اس سے نکلتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب معنی الاخبار میں اور مصحف الکریم کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک طویل حدیث منقول کی ہے، ان سے منقول ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم صاد کے معنی ہیں ان اللہ مقتدر صادق، میں ہی سچا صاحب اقتدار اللہ ہوں. یعنی کہ کوئی ایسا پروردگار نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق امام ہمارے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی ہے صرف جو کہ سچا ہے، اور کیا ہے کہ صاحب اقتدار پروردگار ہے.
تو دیکھیے کہ ایک قرآن حروف کے ایک ایک لفظ کے 70 اس کے معنی ہیں. ہم تک ہماری جو کہا جائے جرنلائز جو ایجوکیشن جو جرنلائز اس کے اندر پیغام دیا گیا ہے ہمارے اماموں کے ذریعے سے، وہ بتا دیا کہ اللہ اتنا طاقتور صاحب اختیار ہے کہ تم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، تم اسے سمجھ بھی نہیں سکتے ہو کہ اس کی کیا کیا اختیار میں ہے. کہ انسان اپنی بے اختیاری سے اللہ تعالیٰ کے اختیار کو جب وہ تھک جاتا ہے، جب اس کے پاس اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی کچھ نہیں رہتا ہے، تب وہ پروردگار عالم کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی ہستی ایسی ہے جو اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو، اس کے نصیب کو محمد و آل محمد کے وسیلے کے ذریعے سے ترتیب دے دیتا ہے. اس کے اندر ایک ایسی خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جاننے لگتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو کہ طاقتور مالک ہے. ورنہ تو دنیاوی غلاموں میں اگر دیکھا جائے تو غلام جو ہے وہ اپنے مالک کی بے اختیاری دیکھ کے بھی مغموم ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ مالک ہے، یہ وہ پروردگار ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے کہا جائے کہ اختیار کو ہم درک ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں کہاں سے کس طرح سے کیسے اس کے الفاظ کے ادا کرنے سے کائنات قائم ہو جاتی ہے. یہ وہ اللہ ہے جس کے ایک لفظ سے کائنات کا وجود آ جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ جب ہم زندہ نہیں تھے، جب کوئی زندگی نہیں تھی، تب اس نے زندگی کا وجود ظاہر کر دیا، اور جب کچھ بھی نہیں بچے گا، یعنی کہ جب سب ایک الفاظ کے ذریعے سے ایک سور کے ذریعے سے کائنات خاموش ہو جائے گی، تو پھر وہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. تو یہ صاحب اختیار پروردگار ہے کہ ہم پہ ہماری ماؤں سے زیادہ اس کی چاہت ہم پر ہے. ماں کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، لیکن پروردگار وہ ہے جو کہ اختیار رکھتا ہے. انسان جہاں پہ بالکل اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ ایسا کوئی معاملہ طے کرنے والا نہیں ہے، تب پروردگار عالم کی جو ہے طاقت کا احساس ہوتا ہے. اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اس سورج کے کی جو ترتیب کیا ہے، یہ کلام پاک کا 7واں سورہ ہے اور اس کو ترتیب دیا گیا ہے 7واں سورہ، اور اس کی ترتیب نزول کے لحاظ سے 38واں سورہ ہے. اور یہ سورہ صاد کے بعد مکے میں نازل ہوا ہے. اس میں 206 آیتیں، 28 رکوع، 3387 کلمے، 14635 حروف شامل ہیں. اور اس سورے کی تمام آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں. اور کیونکہ مکی معاشرتی حالات، مذہبی حالات، توحید، بت پرستی جیسے معاملات کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کے اندر سے 47 آیات جو ہیں، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی آیات فضائل میں نازل ہوئی ہیں محمد و آل محمد کے، تو اس میں 47 آیات جو ہیں فضائل محمد و آل محمد میں، یعنی کہ ان کے شان میں، ان کے فضائل میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ سورہ ہے، 47 آیت ہے، یاد رکھیے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کون سے ایسے پیغامات ہم تک روانہ کیے ہیں، اور رہتی دنیا تک ان پیغامات کو کہا جائے کہ جہاں پر حکم ہے، حکم کی صورت میں ہم پر رائج کر دیا ہے کہ اس کا بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قرآن کے اوپر ظاہر ہے اس قرآن کو لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے، جو بدو قوم تھی، عرب کی بدو قوم تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ثبت کر دیا کہ یہ قرآن کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کسی نے ترتیب نہیں دیا ہے، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو کہ پروردگار عالم نے جو ہے نازل کی ہے، یعنی کہ یہ آسمانی کتاب ہے. پھر اس کی مطابعت کا حکم دیا گیا، یعنی اس کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کتاب کو فالو کریں. اور یہی وہ عظیم و شان کتاب ہے جیسی کتاب آج تک کہیں اور نظر نہیں آتی ہے.
انہی سے ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں عزت پا جاتے ہیں. اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سو کے نصیب ترتیب دے دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. یہ کتاب وہ کتاب ہے اور اس کی مطابعت کا حکم ہے، یعنی کہ اس کو فالو کرنے کا حکم ہے. معاف کیجیے گا. پھر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ میزان کیا چیز ہے. پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاقی جو قصہ ہے، اس کے اخلاقی نتائج کیا ہوئے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد پورے بنی آدم کو، یعنی کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ نصیحتیں کی ہیں. پھر اس کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے کی ممانعت نہیں ہے. نمبر 7، قیامت پل بھر آگے نہیں بڑھے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے مقدر کر دیا ہے وہ جب آ کے رہے گی. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کب اور کس وقت چاہتا ہے کہ ہو، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کے اندر جو ہے پیغام دے رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ کفاروں کو بتا دو کہ ان کی آخری حالتیں کیسی ہوں گی. ان کے آخر میں، یعنی کہ جب دنیا تمام ہو جائے گی اور یوم دین ہوگا، تب ان کفاروں کی حالتیں کس طرح سے ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر ہمارا امتحان ہوتا ہے، دنیا میں جو ہمارا امتحان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائش کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پہ آزمائش رکھی ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صدیقین ہوں، چاہے شہداء ہوں. ان سب پہ اللہ نے ہر شخص میں امتحان رکھا ہے کہ وہ اپنے امتحان میں کہاں تک سرخرو ہوتا ہے، اور وہی سرخروئی آخرت میں اس کی کامیابی کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے جو بھی آزمائش، جو بھی امتحان لیتا ہے، ٹھیک ہے، امتحان لیتا ہے. دیکھیں فرق آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ امتحان اور آزمائش کیا چیز ہے. امتحان وہ ہے کہ جو اللہ لیتا ہے، آزمائش وہ ہے جو آپ کے اعمال کی وجہ سے آ جاتی ہے. دونوں کے مطلب ایک ہی جیسے ہیں، لیکن دیکھیے فرق اس کے اندر موجود ہے کہ جس تکلیف کے اندر آپ کو اللہ بھول جائے وہ آپ کی آزمائش ہے، اور جس تکلیف میں آپ کو پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ یاد آئے وہ آپ کا امتحان ہے. تو جب امتحان ہوتا ہے تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم پہ اس طرح کا امتحان. اور پھر یہاں پہ اس سورے کے اندر بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم کسی کو اس کی قوت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا ہے. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں امتحان دے رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اس امتحان کو ڈیزرو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے اس آزمائش کو جو ہے جانتا تھا کہ اگر حضرت علی اصغر کی شہادت بھی ہوگی تو امام حسین علیہ السلام اسے برداشت کر لیں. ان کی ہمت سے زیادہ نہیں. عام انسان پہ ایسا جو ہے امتحان اللہ تعالیٰ کہیں کہیں بہت کم ہی نظر نہیں آتا ہے، جیسا امام حسین علیہ السلام کہ وہ اللہ کے کہا جائے کہ وہ بندے ہیں جن کے لیے جنت اللہ نے سردار بنا کے انہیں زمین پر اتارا ہے. ان سردار کا بھی اس دنیا میں امتحان لیا گیا. تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی بھی قوت جو ہے اس کی قوت سے باہر نہیں ہوتا ہے. پھر جہنمی لوگ کیا تمنا دیں گے، جہنمی لوگ جو ہے جب جہنم میں جائیں گے تو پھر ان کی کیا تمنا ہوگی، اس میں سورہ کے اندر بیان کیا گیا. میں اس کو تفصیل میں نہیں لے جاؤں کیونکہ میرا جو اصل ہدف ہے وہ فضائل محمد و آل محمد پہ بات کرنا ہے، اور اس آیت کے میں جو آیتیں، اس سورے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے. تو میں صرف ایک انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ جو لوگ اس کو تفصیلاً پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر ناپ تول کے میں کمی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. ظاہر ہے یہ ایک طرح سے چوری ہے کہ آپ کسی کے مال میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اب ناپ تول کرتے ہوئے اس کے اندر سے آپ چرا لیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ناپ تول کی کمی میں ممانعت کی. اسی طرح رہزنی یعنی ڈاکہ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے کہ دوسروں کے مالوں پہ ڈاکہ نہ ڈالو. اب ہر قسم کے ڈاکے ہیں، سمجھے، نیت پہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سے قسم کا ڈاکہ وہ ڈالا، صرف مال ہی مال نہیں.
اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اندر مدح و ثنا کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ آیات میں جو فضائل میں ان میں آگے چلیں گے. پھر ازل میں شروع سے ازل سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا بیان اس کے اندر موجود ہے. یہ سب سے اہم ترین ٹاپک ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے. پھر 72 فرقے ہوں گے، ان 72 فرقوں میں سے ناجی کون ہوگا اس کا بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو قیامت کی خبر نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کے آیت سورہ کے اندر رکھ دیا ہے، پیغام ہمیں دیا ہے. پھر انسانی فطرت کیا ہے، مشرکین عرب کی حالت کیا تھی. پھر نماز با جماعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر اس کی ایک تفصیلات ہیں اور اس کی افضلیت ہے اور مسجدوں کی رونق ہے. حرم پروردگار عالم یعنی کہ خانہ کعبہ کی ایک کہا جائے کہ حرمت ہے، اور اس کی کہا جائے کہ شان ہے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں اور جماعت کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قصص سے تعلق رکھیں تو آسانی سے اس کے اندر سے وہ آیات تلاش کر لیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یہود علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کے قصوں کی اخلاقی نتائج موجود ہیں. اس میں اقلام کی مذمت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تکلم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے یہ. پھر ہم اس کی خصوصیات کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں اس سورے کی، یعنی کہ سورے کے تلاوت کرنا، اس کو اپنے پاس رکھنا، اس کی کس طرح سے ظاہر قرآن ہے اور قرآن خود ایک معجزہ ہے، تو اس کی ظاہر ہے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی 3 لفظوں کی ہو یا صرف ایک ہی کہا جائے کہ جملے کی ہو تو اس کی کیا کہا جائے خصوصیات ہوتی ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوگ بہت چیزوں کو وظیفہ بناتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کی ایک آیت کی مسلسل تلاوت کرنے سے فیض جاری ہونے لگتا ہے. تو جب آپ مسلسل قرآن کھول کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے متعلق ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کا گھر جو ہے اس طرح سے روشن ہوتا ہے جیسے آسمان میں ستارے روشن ہوتے ہیں، اور مخلوقات آسمانی جو ہے اور جنت کی تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات دیکھتی ہیں تو کہتی ہے کہ پروردگار یہ گھر کس طرح سے چاند کے مانند ستارے کے مانند روشن ہے، یہاں کیا ایسا ہوتا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر میں میرا کلام پڑا ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ اللہ کا تکلم ہے، اللہ کی بات چیت ہے ہم سے، کہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے. کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نمازیں پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں پروردگار عالم سے گفتگو کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اپنے ہی جملوں میں، اپنے ہی لفظوں میں، اپنے ہی آواز میں، اپنے ہی آنکھوں سے سب کچھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، اللہ کا جو ہے زبان بن جاتی ہے. جو کچھ پروردگار نے اس قرآن میں ارشاد فرمایا وہ سب آپ کے زبان سے جب جاری ہوتا ہے تو وہ زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے. تو دیکھیے کہ اس قدر اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے، لیکن کیا ہم اپنے آپ پہ مہربان ہیں؟ نہیں، ہم وہی ہیں کہ اثر کی قسم انسان گھاٹے میں، ہم سب گھاٹے میں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی عظیم چیز موجود ہے، اتنی اعلیٰ چیز موجود ہے قرآن اور محمد وآل محمد، لیکن ہم ان سے متمسک نہیں ہوتے، ہم ان کو اپنی زندگی سے دور کیے ہوئے. ہم دیکھیں انہیں کہاں تک رائج کرتے ہیں، ہم ایک حصے کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں تو دونوں کو لے کے چلنا ہے. اب ہم اس کی خصوصیات پہ بات کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں ایک مرتبہ سورہ اعراف پڑھے تو وہ روز قیامت ان لوگوں میں اسے ہوگا جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کتنا بڑا خوف ہوگا یوم دین کا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں کس طرف لے جائیں گے، کدھر کی طرف لے کے جائیں گے، کہ جنت کی طرف کہ جہنم کی طرف. ہم اس میں یقین نہیں رکھ سکتے ہیں، یقین کر نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں، اتنے درست ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں جب پیش کیے جائیں تو ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. ٹھیک ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے، لیکن ہم اپنے اعمال میں کہاں تک درست ہیں ہمیں اس کا یقین نہیں.
تو اس لیے پہلے تو یقین کریے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ پروردگار عالم کی خوشنودی اور محمد وآل محمد کی شفاعت اور ان کی محبت اور ان کی مودت اور معرفت میں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سے آپ جو ہے وہ عمل کرتے چلیں۔ تو سورہ اعراف کو جو بھی پڑھے گا وہ قیامت کے دن غمگین نہیں ہوگا، قیامت کے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن خود اس کا ساتھی بن جائے گا، یہ سورہ اعراف اس کی ساتھی بن جائے گی۔ اور جو شخص ہر جمعے کے دن اس کو پڑھے وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو قیامت کے دن جن سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ کتنی بڑی اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی۔ اب یہاں پہ دیکھیے پہلے والے پہ ہمیں گارنٹی تھی کہ ہم خوف میں مبتلا رہیں گے، غمگین ہوں گے، جو اس کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ سب ہم سے اٹھ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کے لیے اتنا بڑا کرم کر رہا ہے کہ جو شخص صرف جمعے کے دن پڑھے گا اسے تو قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اب یقین کی منزل آ گئی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد سے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لے گا۔ جب حساب نہیں لے گا تو آٹومیٹک آپ نے جنت کی طرف چلے جانا ہے۔ یاد رکھو اس سورے میں محکم آیتیں بھی ہیں، لہٰذا ان کی تلاوت کرنا ترک نہ کرنا۔ قیامت کے دن یہ سورہ اس کے لیے گواہی دے گا، یعنی کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کلام مردہ کلام ہے، یہ الفاظ بولتے نہیں ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ہمارے اس دن گواہی بن کے ہمارے سامنے آئیں گے۔ جو پروردگار نے چیزیں، ہم جب زندہ ہوں گے تو کیا پروردگار عالم کا کلام زندہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا اس وقت ساتھی بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورے کو پڑھے گا پروردگار عالم روز قیامت اس شخص کے اور ابلیس کے درمیان ایک پردہ ڈال دے گا، اور یہ سورہ انسان کا دوست اور ہمدم بن جائے گا۔ یہی بات میں نے پہلے بھی کہی کہ یہ ہمارا ساتھی بن جائے گا، ہمارا دوست بن جائے گا، اور شیطان یوم دین میں بھی باز نہیں آئے گا لوگوں کو بہکانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان ایک پردہ ڈال دے گا آپ کی حفاظت کے لیے، کہ اس کی کہا جائے کہ کوئی برائی اس کے نزدیک نہ جائے، کوئی کہا جائے کہ اس کے ایمان کو متزلزل نہ کرے۔ پھر ہے کہ اس سورے کو کہا جائے گلاب کے پانی سے اور زعفران سے لکھ کر اگر گلے میں ڈالا جائے، پہنا جائے، تو جب تک یہ تعویذ اس کے پاس رہے گا کوئی درندہ، کوئی دشمن حکم اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب نہیں آئے گا۔ یعنی کہ دیکھیے یہ تو دو طرح کی ہمارے پاس اس کی گارنٹی آ گئی ہے کہ جو دنیا میں بھی اسے اپنی حفاظت کی نیت سے اپنے پاس رکھے گا تو پروردگار عالم جو ہے اس کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ یعنی کہ اللہ کے کلام میں اس قدر طاقت ہے کہ ایک انسان جو مختلف اوزار اور کہا جائے کہ جو ہمارے جو اسلحہ ہوتا ہے ان سب کو بناتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن اللہ نے ایسا کلام دے دیا ہے کہ اگر اپنے پاس صرف رکھے تو پروردگار عالم یعنی کہ اس کی زندگی کی ضمانت دے دی کہ وہ کہیں بھی جائے تو اس کا کوئی بھی دشمن، درندہ، انہی سے خوف زیادہ ہوتا ہے نا، انسانوں سے انسانوں کو خوف ہے، درندوں سے انسانوں کو خوف ہے، تو اس کی زندگی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے ذریعے سے دے دی کہ اسے لکھ کر اگر اپنے گلے میں لٹکائے تو آج ہم اپنی اس نشست کو یہیں تمام کرتے ہیں، اور میں اپنے پروردگار عالم کے جو ہے حضور یہ دعا کرتی ہوں کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو جو علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کے لیے ہم انجام دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محمد وآل محمد کے توسط سے، ان کے وسیلے سے ہماری اس عمل کو جو ہم نے پھیلانے میں، اور خصوصاً 92 ملٹی میڈیا کی ٹیم کو جو کہ اس طرح سے ذکر محمد وآل محمد کو، قرآن کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، پروردگار عالم اسے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹے سے قلیل وقت کو اور اس قلیل پیغام کو جو ہم نے اتنی بڑی کتاب میں سے ایک سورے کے متعلق دی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں کامیابی نصیب ہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے رحم و کرم کے ہم جو ہے وہ سزاوار ہوں، اور محمد وآل محمد کی معرفت، ان کی کہا جائے کہ
مودت اور محبت ہمارے دلوں میں جاگزیر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل سے ہم اس کے آیتوں کے جو ہے وہ فضائل میں جو نازل ہوئی ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سب سے میں گزارش کروں گی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر بھی کریں، دیکھیں اور لوگوں کو پھیلائیں، تاکہ جو لوگ دور ہیں اس سے وہ نزدیک آ سکیں، وہ ان دونوں چیزوں کو یعنی کہ کلام پاک اور محمد والے محمد کو ساتھ لے کے جو ہے چل سکیں، سن سکیں، ان سے متمسک رہ سکیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔